أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. گرامی قدر محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 74 سے لے کر 76 تک کی تلاوت کی ہے. گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ کفار و مشرکین کا جو عقیدہ تھا وہ یہ تھا، بلکہ آج ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کفار اور مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں درمیان میں واسطے کی ضرورت ہوتی ہے. مثال ہمارے جو بت ہیں یا ہمارے جو جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کی سفارش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو آج ہم مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہو چکا ہے کہ جب تک ہم کسی پیر کو، فقیر کو اس میں شامل نہیں کرتے تو ہم مطمئن نہیں ہو پاتے. تو اس عقیدے کو اللہ رب العزت نے رد فرمایا، چونکہ وہ لوگ جو تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طرح دنیا میں بادشاہ لوگ اپنا نظام حکومت چلاتے ہیں اور ان کو وزیروں کی اور مشیروں کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کا نظام حکومت چلانے کے لیے، اسی طرح اللہ رب العزت کو بھی دنیا کا نظام چلانے کے لیے فرشتوں کی اور دوسرے کچھ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو تباہ کن ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو وہ لوگ اس عقیدے کے مالک جو ہیں وہ کمزور سمجھتے ہیں، یا اللہ رب العزت کا علم جو ہے نا وہ پوری طریقے سے نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا علم پورا ہے. تو جبکہ ایک مسلمان کا، ایک توحید پرست کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ مکمل طور پر ہر چیز پر قادر ہیں اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے. تو جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان مکمل طور پر مومن نہیں بن سکتا. تو آج بھی بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہو چکا ہے. بدقسمتی سے اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے سے محفوظ فرمائے. تو آج کی آیات میں انہی باتوں کی تردید فرمائی گئی ہے، اور 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے 2 مثالیں پیش کی ہیں. ایک مثال تو اس طرح پیش کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک انسان وہ ہے جو کہ کسی کا غلام ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت سارا رزق دیا ہے اور وہ اپنی مرضی سے جیسا چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے. تو اس میں کسی کا، وہ جو غلام ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے.
جبکہ اس کے برعکس غلام جو ہے وہ ہر چیز ہر کام اپنے آقا کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا ہے، ایک انچ بھی جو ہے نا وہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ایک مثال اللہ رب العزت نے یہ دی ہے۔ اچھا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی جو مثال ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا کی مرضی کے خلاف کام نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک بندہ اپنے اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، دوسری مثال جو ہے وہ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں یہ دی ہے کہ جیسے کہ ایک انسان جو ہے گونگا ہے، یہاں صرف گونگے کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ بات کر سکتا ہے۔ تو جب ظاہر ہے وہ نہ سن سکتا ہے نہ وہ بات کر سکتا ہے، تو جو کچھ بھی وہ کرے گا اپنی سمجھ کے مطابق ہی کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ اس کو کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں، وہ کچھ اور کر لیتا ہے، تو وہ کوئی کام بھی کرے گا تو غلط بھی کر سکتا ہے، وہ کام کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بہت علم دیا ہے، اس کو عقل دی ہے، وہ سب کچھ سوچ سمجھ کے کام کر سکتا ہے، تو بھائی وہ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے یہ مثال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ اور ایک بندے کی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، نہ اس کو کسی سفارش کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے وہ بندوں کو حکم یہ دیا جا رہا ہے، بندے جو ہے وہ کام کریں گے تو وہ تو غلط ہی کام کریں گے، اپنی مرضی سے کریں گے، تو لہٰذا بندوں کو اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت میں شریک نہیں فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہونے کی توقع ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہم توقع کر سکتے ہیں، اسی کی ذات سے ہم امید کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شفا بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری بھی دیتا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں آج ہمیں یہی سبق ان آیات میں سے ہمیں ملتا ہے۔ یعنی کہ اب ان آیات میں جو کچھ فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لہٰذا تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک طرف ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندوں بھی خوب خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آگے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسی صاف بات بھی نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال دیتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی کام ڈھنگ کا کام کر کے نہیں آتا۔ کیا ایسا شخص اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے؟ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں، چاہے وہ کتنی بہت ہی زیادہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ آپ قرآن مجید میں کئی بار سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی انسان کو، وہ خواہ کتنا ہی بڑا ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کوئی پیغمبر ہو یا کوئی بہت ہی بڑا اولیاء اللہ ہو
کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی بت ہو، کسی کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں شریک ہو سکے۔ قیامت کے دن بھی کوئی شخص کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت نہیں دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تبھی وہ سفارش کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور ہمارے عقائد میں صحیح توحید جو ہے وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید ہمیں صحیح پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔